السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے شروع کیا تھا پاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ کی کوششیں. تو اس سلسلے میں ہم نے 2 ٹاپکس پڑھ لیے تھے. قرارداد مقاصد جو تھا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، قرارداد مقاصد پاکستان کے دباچے میں اسے شامل کیا گیا تھا، آئین کے دباچے میں شامل کیا گیا تھا. اور ایک چیز میں نے آپ کو یہ بھی واضح کر دی تھی، قرارداد مقاصد اور قرارداد پاکستان میں فرق ہے. اکثر آپ لوگ جب کویسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا جائے قرارداد مقاصد تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ قرارداد پاکستان لکھتے ہیں. اور قرارداد پاکستان کون سی ہے؟ جو 1940 میں پیش کی گئی تھی لاہور میں، علامہ اقبال پارک میں. اور یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ 1949 میں جو تھی، جس وقت پہلی دستور ساز اسمبلی تھی پاکستانی عوام کے نمائندوں کی حیثیت سے، جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی. اس قرارداد کو بعد میں آنے والے آئین کا دباچہ قرار دے دیا گیا تھا. اس میں وہ خاکہ تیار کیا گیا تھا جس میں کہ بتایا گیا تھا کہ آئندہ کے لیے جو آئین بنایا جائے گا وہ کس قسم کا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم نے دوسرا جو کویسچن پڑھا تھا وہ یہ تھا 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات، کہ 1956 کا آئین جو کہ پاکستان میں نافذ کیا گیا تھا، جو پاکستان کا پہلا آئین تھا، اس میں پاکستان میں کون کون سی اسلامی دفعات جو تھی وہ نافذ کی گئی تھیں، یا اس کی کون کون سی شقیں تھیں جو اسلامی تھیں. آج جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے جو تھا 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئین تھا، یہ 1962 کا آئین جو تھا یہ بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے نافذ ہوا تھا. اور اس میں جو تھی 1962 کا آئین عوامی نمائندوں نے نہیں بنایا تھا، یعنی کہ جو سلیکٹڈ لوگ تھے انہوں نے نہیں بنایا تھا، بلکہ جنرل ایوب خان نے جسٹس شہاب الدین کے ماتحت ایک کمیشن یا ایک کمیٹی مقرر کر دی تھی. اور ایوب خان کو معلوم تھا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اسلامی سوچ کے مالک ہیں، اس لیے اس آئین میں جو تھی 1962 کے آئین میں جو اسلامی دفعات شامل کی گئی تھیں، ان میں سب سے پہلی یہ تھی کہ مملکت کا نام کیا ہوگا. کہ اب 1962 کا آئین جس وقت اس کی روح سے جس وقت اسے پیش کیا گیا تو اس میں آئین کی روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا. اب اسے اگر دیکھتے ہیں کہ جس وقت ایوب خان نے یہ آئین بنایا تو اس کا نام، پاکستان کا نام صرف جمہوریہ پاکستان رکھا، لیکن چونکہ یہاں کے لوگ جو تھے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سک رہے تھے، انہوں نے اس نام کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کیا. تو ایوب خان نے یہ بیان دیا کہ ناموں میں کیا رکھا ہوا ہے، لیکن عوامی دباؤ جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس میں بعد میں ترمیم کرنی پڑ گئی اور اس کا نام جو تھا اسلامی جمہوریہ رکھا گیا. دوسری جو تھی اس میں یہ تھا کہ مسلمان جو ہے سربراہ مملکت جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا یہاں پر، کہ اس آئین کے تحت سربراہ مملکت کے لیے پاکستان جو تھا مسلمان ہونا ضروری تھا. اور اس میں حقیقی اختیارات جو تھے وہ صدر پاکستان کو ہی تفویض کیے گئے تھے، کیونکہ ملک میں پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام رائج کر دیا گیا تھا. اور جس وقت صدر کہیں باہر چلا جاتا تو اس کے قائم مقام صدر کے، یا جس وقت صدر نہ ملک میں ہوتا تو اس کے فرائض جو تھے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دیے گئے تھے. لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ اسپیکر کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا. اور پھر اگلا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار. جیسے ابھی 1962 کا جو دستور تھا یا جو آئین تھا، اس میں قرارداد مقاصد کو آئین میں دباچے کے طور پر درج کیا گیا. اور اس میں ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ جو قرارداد مقاصد تھی اس کی بھی سب سے پہلی شق یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، تو اسے بھی جو تھا اس کے دباچے کے طور پر اسے درج کیا گیا تھا. اور اس میں حقیقی حاکمیت جو تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کی گئی تھی. اور اس سے بعد آ جاتا ہے قوانین کی اسلام سے مطابقت کی، جو 1962 کے آئین میں یہ اصول بھی شامل کیا گیا کہ آئندہ کوئی قانون جو ہے قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا. اور اس سے پہلے جو موجود تمام قوانین جو ہیں ان کو بھی جن میں کوئی کمی بیشی ہے اس کو بھی بتدریج قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا. پھر آ جاتا ہے اسلامی مشاورتی کونسل کا قیام، کہ 1962 کے دستور میں ایک نیا ادارے کی جو تھی تشکیل کا فیصلہ بھی کیا گیا.
اور اسے کیا کہا گیا کہ اسلامی مشاورتی کونسل کا نام دے دیا گیا تھا۔ اس کونسل کا کام کیا تھا کہ قومی اسمبلی اور صدر کو اسلامی قوانین کی تیاری میں مدد دینا، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے نا مشاورتی کونسل، یعنی کہ مشورہ کرنے والی کونسل، کس جو قومی اسمبلی اور صدر کو جو ہے اسلامی قوانین کی تیاری میں مدد دینا جو تھا۔ پھر کونسل کے چیئرمین اور ممبران کا اسلامی قوانین کا ماہر ہونا ضروری تھا۔ ظاہر ہے یہ بھی اس کے نام سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی مشاورتی کونسل ہے، تو جو اس کے چیئرمین ہوں گے یا اس کے جو ممبران ہوں گے ان کا اسلامی قوانین کا ماہر ہونا ضروری ہوگا۔ لیکن عملاً یہ صرف مشاورتی ادارہ تھا، کہ اگر یہ تھا تو یہ مشاورتی ادارہ ہے، اور صدر جو پاکستان تھا وہ اگر یہ اسلامی مشاورتی کونسل جو ہے کوئی بھی سفارشات کرتی تو وہ ان کو رد بھی کر سکتا تھا، یعنی کہ صدر کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس کی دیے ہوئے مشورے پر یا اس کی جو ہیں سفارشات ہیں ان کو تسلیم کرنا یا ان کو پر عمل کرنا کوئی ضروری ہے، بلکہ یہ تھا کہ صدر پاکستان اس ادارے کی سفارشات کو رد بھی کر سکتے تھے۔ پھر آ جاتا ہے اسلامی تحقیقاتی ادارے کا قیام، جیسے 1962 کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اسلامی دفعات کیا تھی۔ تو اس میں ایک شک جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ 1962 کے دستور کی روح سے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا جس کے سپرد کیا ہوگا کہ اس کا کیا کام ہوگا، اسلامی اصولوں اور قوانین کے متعلق تحقیق کرنا ہوگا، اور ادارے کا جو تھا مشہور اسلامی کتابوں کے ترجمے اور تحقیق کے لیے خصوصی اختیارات بھی دیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد نمبر 7 آ جاتا ہے کہ اسلامی تعلیم کا فروغ، کہ مسلمانوں کے جو تعلیمی اداروں میں اسلامی تعلیم کے حصول کے لیے مناسب سہولتیں دینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ مختلف اداروں میں پڑھائے جانے والے تعلیمی نصاب کو اسلامی روح کے مطابق ڈھالنے کا عہد کیا گیا تھا۔ یہ جو آپ لوگوں کی اسلامیات کمپلسری ہے، یہ بھی اسی دور میں ہی جو تھا اس کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسکولوں میں جو ہے اسلامیات کو جو کمپلسری کر دیا گیا، لازمی مضمون کا درجہ دیا گیا۔ پھر قرآن حکیم کی جو صحیح طباعت کا بھی اہتمام کیا گیا کہ اس کی طباعت میں کسی قسم کی غلطیاں نہ ہوں، تو اس کے لیے بھی انتظامات کرنے کا اقرار بھی اسی آئین میں موجود تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زکوٰۃ اور اوقاف کا اہتمام، کہ 1962 کے دستور میں زکوٰۃ، مساجد اور اوقاف کے مناسب انتظام کے لیے مناسب قوانین وضع کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ زکوٰۃ اور اوقاف جو ہوتا ہے نا، کہ جس طرح مساجد ہیں جو وقف کیے ہوئے ہیں املاک اس کے مذہب کے نام پر، اسے کہا جاتا ہے۔ تو 1962 کے دستور میں کیا کیا گیا کہ زکوٰۃ، مساجد اور اوقاف کے مناسب انتظام کے لیے مناسب قوانین وضع کرنے کا بھی عہد کیا گیا تھا، اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر آ جاتا ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ اقلیتیں کیا ہوتی ہیں؟ منارٹیز جو ہوتی ہیں، یہاں پر ہمارے ہاں کون سی تھی؟ غیر مسلم اقلیتوں کے، کہ اس آئین کی روح سے جو تھا غیر مسلم اقلیتوں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی، اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جائے گا، انہیں معاشرے میں ترقی کے مناسب مواقع دیے جائیں گے، ان کو ان کے مذہب کے مطابق جو ہے عبادت کرنے کی آزادی دی جائے گی۔ اس قسم کے جو تھے وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی جو تھا یہ 1962 کے آئین کے تحت کیا گیا تھا۔ پھر ایک آ جاتا ہے اسلامی طرز زندگی کا فروغ، کہ 1962 کے دستور کا جو افتتاحیہ تھا یا جو شروع ہوتا تھا، اس میں یہ عزم کیا گیا تھا کہ پاکستان کے عوام کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ ظاہر ہے کہ جس وقت یہ اسلام میں طرز زندگی کا فروغ تو اسی طرح ہوگا نا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق کیا ہے کس طرح ڈھالیں گے، جب وہ سنت پر عمل کریں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے انتظامات کیے جائیں گے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی ڈھالنے کے لیے۔ پھر آ جاتا ہے اگلا آ جاتا ہے کہ مذہبی آزادی کا عہد جو ہے تمام مذہبی فرقوں کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے اور عبادت کرنے کی آزادی حاصل تھی۔ اب یہ نہیں تھا کہ اسلام میں ویسے بھی نا رواداری کا ہے، تو اس رواداری کا اظہار جو تھا وہ اس میں بھی کیا گیا، اس آئین میں بھی کیا گیا کہ تمام مذہبی فرقے جو ہیں وہ اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں گے اور اپنی عبادات کرنے کی ان کو آزادی حاصل ہوگی۔ وہ کسی دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی، جیسے اب کہ مسلمان جو ہیں ان کو کسی دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں تھی۔ پھر آ جاتا ہے کہ اسلامی ممنوعات پر پابندی، اسلام میں جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں جیسے سود ہے، جوا ہے، شراب نوشی ہے، فحاشی ہے،
تو اس میں 1962 کے دستور میں ان تمام چیزوں پر پابندی لگائی گئی تھی، اور لیکن ان کی بندش کے لیے کوئی اقدام، یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا. یہ ابھی یہاں پر 1962 کے آئین میں ان کی بندش کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا. پھر آ جاتا ہے کہ اتحاد عالم اسلامی کے 1962 کے دستور میں یہ بات بھی کہی گئی کہ پاکستان میں امن عالم کے فروغ کے لیے تمام قوموں سے جو ہے دوستانہ تعلقات رکھے گا، کہ پاکستان جو ہے جو عالمی برادری ہے ان کے ساتھ، تمام قوموں کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ تعلقات رکھے گا، اور خصوصاً مسلم ممالک سے تعلقات قائم کیے جائیں گے، اور مسلم ممالک کے اتحاد میں تعاون کیا جائے گا. یہ بھی ہمیں یہ تمام چیزیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جو تھا وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، تو وہی تمام چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے وہ اقدامات اٹھائے گئے تھے، وہی تمام چیزیں ہمیں اب اس میں مل رہی ہیں نا، کہ آئین میں بھی کہ ان تمام چیزوں کا اعادہ کیا گیا تھا کہ یہ تمام کام جو ہے یہاں پر کیے جائیں گے 1962 کے آئین کے تحت. پھر جو ہے کہ یہاں پر نئے دارالحکومت کا نام اب جو تھا یہ 1962 کے آئین میں جو ہمارا موجودہ دارالحکومت ہے، ہمارا موجودہ دارالحکومت کون سا ہے، کیپٹل سٹی کون سا ہے، اسلام آباد ہے. تو اس کے لیے اہل پاکستان کو جو تھا جذبہ اسلامی سے واقف تھے جس وقت جن لوگوں نے آئین بنایا تھا، تو انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک نئے دارالحکومت جس کا نام کہ اسلام آباد ہوگا. کیا اس سے مسئلہ ہے؟ اسلام کہ جہاں پر مسلمان جو ہے رہنے والوں کا جس طرح وہ شہر ہوگا اسلام آباد، اس کے نام سے واضح ہوتا ہے نا کہ یہ بھی جو تھا نئے دارالحکومت کا نام رکھا گیا. ابھی یہ تو ہو گیا ہمارا 1962 کا آئین جس میں کہ تمام وہ اقدامات کیے گئے تھے، یا وہ تمام چیزیں کہ جن پہ اسلامی دفعات ہم کہتے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھنا تھا. اب اگلا جو ہمارا آ جاتا ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو تھا 1973 کا آئین. اب ہم نے پہلے تو سب سے تھا 56 کا آئین پڑھا ہے، پھر ہم نے 62 کا آئین پڑھا ہے، اب ہم نے 73 کے آئین کی اسلامی دفعات پڑھنی ہیں. اور تقریباً یہ تینوں آئین جو ہیں ان کی اسلامی دفعات جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو الگ ہیں، باقی تقریباً وہی ہیں. جیسے مشرقی پاکستان جو تھا مغربی پاکستان سے اس کی علیحدگی ہو گئی تھی، اور پیپلز پارٹی جو تھی وہ کامیاب ہوئی تھی، جو بڑی پارٹی جو تھی وہ سیاسی پارٹی وہ تھی. تو اس لیے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے اس پارٹی کے سربراہ تھے، وزیر اعظم بنے جس وقت وہ، تو ان کے دور میں 1973 کا آئین جو تھا وہ عوامی نمائندوں نے مرتب کیا. اس آئین میں جو تھی اس نفاذ اسلام کے لیے جو دفعات شامل کی گئی تھیں، ان میں سب سے پہلی دفعہ جو تھی وہ کون سی تھی کہ 1973 کے آئین کے مطابق جو ہمارا ملک ہے، مملکت خدا داد ہے پاکستان، کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اب ہم نے اس سے پہلے بھی پیچھے دیکھا نا کہ اس سے پہلے پاکستان کا جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا، لیکن اس وقت کے صدر نے کہا کہ ناموں میں کیا رکھا ہوا ہے، تو لوگوں کے جو شدید رد عمل کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. تو یہاں پر بھی جو تھا کہ 73 کا آئین میں بھی مملکت کا نام جو تھا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. پھر نمبر 2 ہے کہ قرارداد مقاصد کی شمولیت. یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ 12 مارچ 1949 کو جو منظور ہونے والی قرارداد تھی، کون سی تھی قرارداد مقاصد تھی نا 1949 میں جو ہوئی تھی، تو اس کو اس دستور میں تمہید کے طور پر شامل کیا گیا تھا. پھر اسلام کا جو سرکاری مذہب جو تھا اس آئین کے مطابق کون سا قرار دیا گیا، اسلام کو جو تھا وہ ملک کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا تھا. 1956 اور 62 کے دساتیر میں بھی ایسی دفعہ کوئی نہیں تھی، یعنی کہ اس میں یہ مینشن نہیں کیا گیا تھا کہ سرکاری مذہب کون سا ہوگا. تو 1973 کے آئین میں یہ چیز جو تھی واضح کر دی گئی تھی کہ ملک کا جو ہے سرکاری مذہب اسلام ہوگا. پھر نمبر 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا اقرار کیا گیا تھا، کہ 1973 کا آئین جو تھا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک اسلامی آئین تھا. اس کے دباچے میں درج ہے کہ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اللہ کی پاک ذات واحد کائنات پر مختار کل ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے
جو اختیارات اس کی بتائی حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے، کہ جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں وہ اختیارات کس طرح کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود بتائی ہیں ان کے مطابق استعمال کریں گے۔ ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک مقدس امانت کی ہے کہ جس میں اسلام کے پیش کردہ نظریے کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ سمجھ آئیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا جو تھا وہ اقرار اس آئین میں کیا گیا تھا۔ پھر اس آئین میں جو تھا صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا جو تھا وہ ضروری تھا۔ جو پہلے دساتیر گزرے، جو پہلے آئین گزرے، ان میں صرف صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا، لیکن 1973 کے آئین میں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ صدر اور وزیر اعظم کے لیے صحیح العقیدہ یا راسخ العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور حلف کے الفاظ جو ہیں باقاعدہ آئین میں دیے گئے تھے، جس آپ لوگوں نے کبھی حلف جو ہے کسی کا سنا تو اس میں کہ میں مسلمان ہیں، اور اس طرح کے لفظ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اس طرح کے الفاظ جو تھے وہ استعمال کیے گئے، جن میں کیا تھا کہ توحید، رسالت اور ختم نبوت پر ایمان کی وضاحت موجود ہے کہ ان کو زبان سے بھی جو تھا وہ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے قوانین کی قرآن و سنت کی روشنی میں تدوین، کہ آئین میں رائج شدہ قوانین جو ہے 9 سال کی مدت میں قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا اس آئین میں 1973 کے آئین میں، اور قرآن اور سنت کے خلاف یہ واضح کیا گیا کہ کوئی قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا۔ غیر مسلموں کے شخصی قوانین کو تسلیم کر کے انہیں غیر معمولی تحفظ دیا جائے گا، یعنی کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ان کے مذہب کے مطابق جو ہے ان کے قوانین کو تسلیم کیا جائے گا اور ان کو غیر معمولی تحفظ دیا جائے گا۔ پھر آ جاتا ہے اسلامی طرز زندگی کی حوصلہ افزائی، کہ 1973 کے آئین میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ مسلمانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اور وہ اقدامات کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ماحول جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا، کہ اگر مسلمانوں نے اسلامی طرز زندگی کی حوصلہ افزائی کس طرح کی جائے گی کہ مسلمانوں کو ایسا ماحول دیا جائے گا جس میں قرآن اور سنت کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ پھر آ جاتا ہے نمبر 8 ہے اسلامی تعلیمات کا فروغ، کہ اس آئین کے تحت قرآن پاک اور اسلامیات کی لازمی تعلیم کا وعدہ کیا گیا تھا، تاہم یہ اصول عدالت کے ذریعے نافذ العمل نہیں کیا جا سکتا تھا، کہ یہ اس میں یہ وعدہ تو کیا گیا تھا لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ اسے عدالت کے ذریعے اس پر عمل کروایا جائے گا۔ پھر تھا نمبر 9 ہے قرآن مجید کی غلطیوں سے پاک چھپائی، کہ جو 1973 کا آئین تھا اس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ حکومت غلطیوں سے پاک قرآن پاک کی چھپائی کا خاص انتظام کرے گی، اس کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ پھر نمبر 10 آ جاتا ہے عربی زبان کی تعلیم کے لیے سہولتیں۔ یہ دستور جو تھا یہ بھی یقین دلاتا تھا کہ حکومت عربی زبان کی تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرے گی۔ اب اس سے دیکھتے ہیں نا کہ یہ ان تمام چیزوں سے ہمیں واضح ہو رہا تھا کہ یہ تمام جو تھا جو تھا اسلامی دفعات جو ہیں وہ تمام کے مسلمانوں کے مطابق جو تھی، کہ ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ پھر جس طرح یہاں تھا کہ قادیانیوں کی اقلیت قرار دی گئی، یہ جو قادیانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مرزئی جن کو ہم کہتے ہیں، کہ 1973 کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو ایک ترمیم کے ذریعے، ترمیم ہوتی ہے کہ تبدیلی کے ذریعے جو تھا مرزئیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے جو تھے وہ مسلمان کہلاتے تھے لیکن اب ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر جو ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن نعوذ باللہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ اس طرح ختم نبوت کے منکر قادیانیوں اور لاہوری مرزئی جو تھے وہ مسلمان ہونے کی تعریف سے ان کو نکال دیا گیا، یعنی کہ وہ لوگ تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کوئی بھی جو شخص ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمے کے دونوں حصوں پر عمل نہ کر سکے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار آ جاتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اللہ کے رسول ہے اس کا بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے ختم نبوت کے وہ منکر تھے اور ان لوگوں کو اسلام سے نکال دیا گیا تھا، مسلمان جو ہونے کی تعریف سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ پھر آ جاتا ہے اسلامک کونسل کا قیام،
کہ جو 1973 کا دستور تھا اس کی روح سے کیا ہو گیا کہ ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے آئین کے نفاذ سے 90 دن کے اندر، کے آئین جس وقت نافذ کیا جائے گا اس کے 90 دن کے اندر اندر ایک اسلامی کونسل بنانے کا عہد کیا گیا کہ ایک کونسل بنا دی جائے گی جو کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 15 ممبروں پر مشتمل ہوگی. جو کہ اسلامی کونسل بنائی جائے گی اس میں کیا ہوگی کہ ان کی تعداد کتنی بنائی جائے گی کہ جو کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ جو ممبران ہیں 15 ہوں گے. اور اس کا چیئرمین کسے بنایا جائے گا؟ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی جج کو بنا دیا جائے گا. اور اس کے کم از کم 4 ممبران کا اسلامی تحقیق و تعلیم کا 15 سالہ تجربہ ضروری قرار دیا گیا. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی فعال، اگر یہ بنائی جائے گی تو کتنی فعال ہوگی کہ اس میں جج کو بنایا جائے گا، اس میں جو ممبران ہیں اسلامی کونسل کے وہ 8 اور زیادہ سے زیادہ 15 بنائے جائیں گے. پھر جو اس کے جو ممبر بنائے جائیں گے کہ ان کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا کہ وہ اسلامی تحقیق و تعلیم کا ان کا 15 سال کا تجربہ ضروری تھا. اور ایک خاتون رکن کی بھی گنجائش رکھی گئی تھی کہ اس اسلامی کونسل میں جو ہے کہ ایک خاتون کو بھی رکھا جائے گا. پھر آ جاتا ہے مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلقات کے 1973 کے دستور میں حکومت کی پالیسی کی وضاحت کی گئی کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے قریبی تعلقات قائم کرنے میں مسلم ممالک کو ترجیح دینے کا اقرار کیا گیا تھا. یہ سمجھ آ گئی ہے کہ 1973 کے دستور میں کس چیز کے واضح کیا گیا کہ حکومت کی پالیسی کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے وہ اپنے قریبی تعلقات جو ہیں وہ مسلم ممالک کے ساتھ اچھے یا بہترین بنانے کو ترجیح دے گا. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ غیر اسلامی حرکات پر پابندی جو تھی وہ عائد کی جائے گی. جیسے پاکستان کے شہریوں پر پابندی لگائی گئی کہ وہ عصمت فروشی، جوا، شراب نوشی، فحش ادب کی اشاعت اور طباعت اور فروخت سے پرہیز کریں گے، کہ غیر اسلامی حرکات جو ہے ان سے پرہیز کیا جائے گا. اس میں ان چیزوں کی مینشن کر دیا گیا ہے کہ کون کون سی یہ برائیاں ہیں جن کا سے پرہیز کیا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کا انتظام کے اس آئین میں زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کی بھی ضمانت دی گئی. تو یہ ہمارا جو تھا 1973 کا جو آئین تھا جس میں کہ جو اسلامی دفعات تھیں یہ ہماری ختم ہو گئی ہیں. انشاءاللہ ہم کل اگلا ٹاپک جو ہے وہ شروع کریں گے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.